ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہو رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اسراء جو ہے وہ واقعہ معراج کا ایک حصہ ہے۔ بنی اسرائیل کے احوال اس کی ابتدائی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس کی بالکل ابتدا میں اور آغاز میں واقع معراج بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان بہت ہی برتر اور بہت ہی قدرت والی ذات، سبحان بہت ہی بابرکت، بہت ہی برتر اور بہت ہی قدرت والی ذات۔ الذی جو اسرا راتوں رات لے گئی، اسرا راتوں رات لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، الذی وہ مسجد اقصی، بارکنا کہ بڑی برکتیں رکھی ہیں ہم نے، حولہ جس کے ارد گرد، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس لیے لے گئے لنریہ تاکہ ہم دکھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ، تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ انہو بے شک وہ اللہ پاک کی ذات، هو السمیع سب کچھ سننے والی ہے، البصیر دیکھنے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سفر معراج کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمینی حصہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ معراج اور معجزہ معراج کے دو مراحل ہیں، ایک زمینی سفر ہے اور ایک پھر زمین سے آسمانوں کی طرف کا سفر ہے۔ جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو پیدل چلنا، رات کا چلنا، رات کا سفر کرنا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اور معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونا اور اوپر کی طرف چڑھنا۔ معراج عروج سے ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سفر معراج ہے اور معجزہ معراج ہے، اس کے دو مراحل ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لے جایا گیا۔ سبحان الذی اسرا بہت بابرکت ہے اللہ پاک کی وہ ذات جو اسرا جو راتوں رات لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف۔ سن 10 نبوی میں، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملے 10 سال ہو چکے تھے، طائف کا واقعہ پیش آ چکا تھا،
کفار کا ظلم و ستم انتہا پہ تھا. یعنی اب وہ پوری قوت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسباب کے درجے میں ظاہری جو کچھ سہارے میسر تھے وہ سہارے بھی اللہ رب العزت کی طرف جا چکے تھے. حضرت ابو طالب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور ظاہری اعتبار سے بہت بڑا سہارا بھی تھے، تو وہ بھی وفات پا چکے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. تو ایک یوں سمجھ لیں کہ پریشانیاں اور دکھ اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے مصائب وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے. وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا. یوں سمجھیے کہ ایک تسلی اور بہت بڑا ایک سہارا تھا اس وقت کہ جب اسباب کے درجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کسی بڑی تسلی کی ضرورت تھی. اور آپ انسان تھے، آپ کو تسلی کی ضرورت ہوتی تھی. پہلی جب وحی نازل ہوئی تو آپ جس حالت میں گھر آئے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پھر وہ کام کیا جو ایک بہت ہی سمجھدار، معاملہ فہم، عقل و دانش والی بیوی کرتی ہے. سہارا بن گئی، تسلی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ان کی تسلی ہی تھی کہ آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو قبول کیا. تو اب وہ جو ظاہری اسباب کے درجے میں سہارے تھے وہ دنیا سے پردہ کر گئے. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر معراج سے سرفراز فرمایا. اس کی تفصیلات تو پھر انشاءاللہ تو بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ ہیں. وہ تو بہت ہی محیر العقول اور معجزانہ واقعات ہیں سب کے سب، چاہے وہ زمین سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہو یا مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر ہو اور آسمانوں سے پھر زمین کا واپسی کا سفر ہو اور پھر مسجد اقصی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، اور وہ تو بہت ہی تفصیلی واقعات ہیں. انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی آتی رہے گی، اور خاص طور پر انشاءاللہ ہم سورہ النجم کے اندر اس کی تفصیل پڑھیں گے. سورہ نجم کے اندر جو اوپر کے واقعات تھے وہ بھی بیان ہوئے. سبحان الذی، بابرکت ہے ذات، برتر ہے، قدرت والی ہے وہ، اسرا بعبدہ لیلا، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے چلے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے قرب و جوار میں، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. یہ جو ہے نا، ہم نے اس کے ارد گرد بہت برکتیں رکھی ہیں. تو اس زمانے میں جو مسجد اقصی ہے فلسطین کے اندر، تو فلسطین سرزمین شام کا ایک حصہ تھا، صوبہ تھا. فلسطین سرزمین اصل تھا شام، اصل ملک شام تھا. اور ملک شام 4 بڑے ممالک کا مجموعہ ملک شام کہلاتا تھا. اس وقت 4 بڑے ممالک کا مجموعہ ملک شام کہلاتا تھا، جس میں شام بھی تھا، فلسطین بھی، اور اس میں اردن بھی تھا، اور اس میں ایک چوتھا ملک عراق بھی تھا. نہیں، عراق الگ تھا، عمان ایک بڑا ملک اور بھی ہے. بہرحال ان 4 ممالک کا مجموعہ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک سمجھنے کے لیے کہ 1947 سے پہلے یہ جو ہندوستان ہے تو یہ کئی ممالک کا مجموعہ تھا. بعد میں پھر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایک پاکستان اور ایک انڈیا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان ہے وہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیش.
یہ تو اب اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جانتے ہیں آگے کیا حالات کیسے پیش آتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں ملک شام جو ہے یہ مجموعی طور پر ایک بڑا ملک تھا، اور ملک شام جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا مجموعی طور پر مسکن رہا ہے۔ بکثرت انبیاء علیہم السلام اسی خطے میں اور یہی قرب و جوار میں تشریف لائے ہیں، بہت زیادہ انبیاء علیہم السلام۔ تو بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وجعلناہ، اور اس کتاب کو ہم نے بنایا ہدا، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذو، کہ نہ بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کسی کو کارساز۔ سب سے بڑی ہدایت یہ تھی، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا، اور اس ہدایت میں سے سب سے بڑی ہدایت یہ تھی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ ذریتا، اولاد ہو تم اولاد ہو، من، جن کو، ان کی جن کو، حملنا، ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تم سب اولاد ہو ان کی کہ جن کو ہم نے سوار کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ ایمان والے آئے، بعد میں پھر وہی زندہ بچے، بقیہ روئے زمین پر جتنی انسانیت تھی سب ختم ہو گئی۔ اب دنیا قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو سوار تھے یہ انہی کی اولادیں، یہ سب انہی کی اولادیں۔ ذریتا، تم سب اولاد ہو، من حملنا، ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، عبدن شکورا، بڑے شکر گزار بندے۔ انہو کانا عبدن شکورا، حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا، اور یہ بات ہم نے فیصلہ کر کے بتا دی، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اور یہ بات ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ کر کے بتا دی، فی الکتابی، کتاب میں، ان کی کتاب میں فیصلہ کر کے ہم نے یہ بات ان کو بتا دی، لتفسدن، کہ تم ضرور بالضرور فساد مچاؤ گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم ضرور بالضرور دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا، پھر جب، جَاءَ، آیا، وعد، وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلے موقع کا، وہ جو ہم نے دو مرتبہ کا وعدہ کیا تھا ان میں سے جب پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا، بعثنا، تو ہم نے مسلط کر دیے، علیکم، تم پر، عبادن، بندے، لنا، اپنی طرف سے، تو مسلط کر دی ہم نے تم پر اپنی طرف سے بندے،
الی بأس شدید، الی والے، بأس جنگ، شدید سخت جنگجو بندے ہم نے تم پر مسلط کر دیے. فجاسو، اور وہ پھیل گئے اور گھس گئے، خلال الدیار، تمہارے گھروں کے اندر تک. اور گھسنے اور پھیلنے سے مراد قتل و غارت گری کرنا، یعنی وہ اس طرح تم پر مسلط ہوئے کہ تمہیں مارتے مارتے، ایک ہوتا نا میدان جنگ کی حد تک لڑائی، نہیں بلکہ میدان جنگ سے آگے نکل کر وہ تمہارے گھروں تک میں گھس گئے. وکان وعدن، اور یہ ایک وعدہ تھا، مفعولا، جو پورا ہونا تھا. بنی اسرائیل کے ویسے تو ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس پر بہت سے مشکل وقت آئے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن مجموعی طور پر دو بہت بڑے واقعات آئے ہیں. اور یہ دو بہت بڑے واقعات ایسے تھے کہ بظاہر یوں لگتا تھا کہ روئے زمین سے شاید یہود کا خاتمہ ہو گیا. بظاہر یوں لگتا تھا کہ جیسے روئے زمین سے یہود کا خاتمہ ہو گیا. ان میں سے پہلا جو واقعہ تھا وہ تھا بخت نصر نام کا ایک بڑا ہی معروف بادشاہ اور حکمران گزرا ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں میں سے ایک تھا. اس نے فلسطین پر بھی حملہ کیا اور حملہ کر کے جو بنی اسرائیل تھے ان کو مارا، قتل و غارت گری کی، اور یہاں تک کہ ان کی جتنے مقدسات تھے سب تباہ کر دیے. ان کے گھر، علاقے، مارکیٹیں، بازار، ان کی جتنی بھی قابل ذکر چیزیں تھیں وہ سب تباہ و برباد اور مسمار کر دی. اور جو لوگ لڑائی میں بچ گئے تھے ان سب کو اس نے قید کیا، پکڑا اور جا کر جیلوں میں ڈال دیا. اس طرح روئے زمین کے اوپر بظاہر یوں لگتا تھا کہ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے. ان کے مقدسات، ان کی عبادت گاہیں، ان کی کتاب سب نیست و نابود ہو گئی. پھر وہاں جیلوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے عرصہ دراز وہاں رہے. اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے ایک شخصیت کو، حضرت عزیر علیہ السلام ان کا نام، حضرت عزیر علیہ السلام ان کا نام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. انہوں نے اصلاح شروع کی، ان کی اصلاح کرتے کرتے پھر یہ لوگ توبہ کی طرف مائل ہوئے، معافیاں مانگی اللہ سے، استغفار کی، اللہ کو رحم آیا. اللہ رب العزت نے اس بخت نصر کو شکست فاش سے دوچار کیا کسی اور بادشاہ کے ہاتھوں، اور اس بادشاہ نے پھر ان سب قیدیوں کو نکال کر ان کی زمینوں فلسطین پر دوبارہ آباد کر دیا. اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اس کا اگلا، یہ پہلا موقع تھا. بخت نصر نے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا ایک طرح سے. ثم رددنا، پھر ہم نے پلٹی، لکم تمہارے لیے، الکرتا باری، علیہم ان پر. ثم رددنا لکم الکرتا علیہم، پھر ہم نے ان پر باری پلٹا کے تمہیں دی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے بکثرت تمہیں دیے، بِأَمْوَال، مال، وَبَنِین، اور اولادیں، یعنی معاشی قوت بھی اور افرادی قوت بھی، معاشی قوت بھی اور افرادی قوت بھی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِین، اور بکثرت ہم نے تمہیں مال بھی دیے اور اولادیں بھی دی. وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے کر دیا تمہیں، اکثر نفیرا، بہت کثیر تعداد میں. نفیر نفر کی جمع ہے نا، نفری جسے کہتے ہیں نا، نفری افراد. وَجَعَلْنَاكُمْ اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی. ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے نا، تو احسنتم، تو بھلائی کرو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے. ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو وہ بھلائی اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. وان اسأتم، اور اگر تم برائی کرو گے، فلہا، تو وہ برائی بھی تمہارے ہی لیے ہوگی، وہ برائی بھی تمہارے ہی لیے ہوگی. پہلے تم نے برائی کی تو اس برائی کا وبال تمہیں ہی چکھنا پڑا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوا. اور پھر جب تمہارے اندر اچھائی آئی تو اس اچھائی کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوا. برائی آئی تو زمین سے تمہیں نیست و نابود کر دیا گیا،
اور پھر جب اچھائی آئی تو تمہیں دوبارہ زمین پر آباد کر دیا گیا. ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اچھائی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور جب تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہوگی. فَإِذَا، پھر جب جاء، آیا، وعد الآخرہ، دوسرا وعدہ. پھر جب دوسرا وعدہ آیا، ہم نے کہا تھا نا 2 مرتبہ تم زمین میں سرکشی اور فساد برپا کرو گے. بڑا عرصہ گزر گیا، یہ لوگ نیک رہے، اچھے رہے، ان میں انبیاء علیہم السلام آئے، خیر غالب رہی. پھر جب وقت گزرا آہستہ 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 تو پھر یہ بری حرکتوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے. پھر اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. پھر ساری برائیاں ان کے اندر آ گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا اور برسایا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھوڑا سا بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھوڑا سا بعد ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ ان پر، شاید وہ رومی بادشاہ تھا، وہ ان پر مسلط کر دیا اللہ نے. اس نے پھر ان کا وہی حال کیا. لیسوء وجوہکم، اور انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو گئے مسجد میں. کما دخلوہ، جیسا کہ داخل ہوئے تھے مسجد میں. اول مرہ، پہلی مرتبہ وہ داخل ہو گئے مسجد میں، اس مسجد میں جس مسجد میں وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. اور یہاں مسجد سے مراد مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی وہ مراد ہے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا. عسا، عین ممکن ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یرحمکم، کہ تم پر رحم کرے. عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ انہی حرکتوں میں مبتلا ہوگے، عدنا، تو ہم پھر دوبارہ تمہارا وہی انجام کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ 2 موقع تمہیں مل چکے، تمہیں سزا ملی اور پھر تمہیں جینے کا موقع دیا گیا. اب تیسرا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. اب سب سے بڑا موقع ہے. عسا ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور وہ رحم ہو چکا. آؤ اس نبی کے دامن میں آ جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ ویسا کریں گے. اور پھر وہی ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو دنیا میں یہود ایک دفعہ پھر ایک طاقت بن چکے تھے. یہود دنیا میں ایک دفعہ پھر طاقت، بہت سے علاقے ان کے زیر نگی آ چکے تھے، ان کی سلطنتیں تھیں. لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہی حرکتیں کی، انکار، تکذیب، استہزاء اور اس کے علاوہ سازشیں، سب کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، اور بلکہ یوں سمجھے کہ قرب و جوار کے جتنے ممالک تھے، ان سب سے ان کا اللہ تعالیٰ نے صفایا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا صفایا کر دیا. یہ ہم سورۃ الحشر 28ویں پارے میں اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. ورنہ یہ قابض تھے یہاں پر. مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا. مدینہ ان کے ہاتھ میں تھا، مدینہ ان کے کنٹرول میں تھا. اور مدینہ سے لے کے شام تک کے جتنے درمیان کے ممالک اور علاقے آتے تھے، وہاں ان کا بڑا اثر رسوخ تھا. بڑی بڑی ان کی چھاؤنیاں تھیں، فوجیں تھیں ان کی. اور اس قدر یہ مستحکم اور مضبوط تھے کہ 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے یوں چلا وطن ہوں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے مضبوط حفاظتی نظام ان کو خدا سے بھی بچا لیں گے. مانعتہم حصونہم من اللہ، یعنی اللہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کا یہ زعم تھا.
فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ وہاں سے آئے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جی تو پھر یہ تیسرا موقع تھا. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، عُدْنَا، ہم بھی دوبارہ ایسا کریں گے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا رکھا ہے، جہنم، جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، حَصِيرًا، ٹھکانہ، اور ہم نے کافروں کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے. چلیں جی بس یہاں تک.